یقیناً کاروبار کا ایک تجربہ بڑا ہی مفید ثابت ہوا۔ ہاں، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وہ کاروبار جو ہے وہ ناکام رہا، لیکن اس تجربے نے بہت کچھ سکھایا۔ وہ جو کاروبار میں نے کیا وہ ایک فوڈ پروسیسنگ تھا، فوڈ مینوفیکچرنگ تھا، لیکن اس نے بڑے سبق دیے۔ سب سے پہلا سبق جو مجھے ملا وہ یہ تھا کہ کبھی بھی میرا نام محمد ذوالفقار ہے اور میں اس وقت نمل حیدرآباد کیمپس میں لیکچرر مینجمنٹ سائنسز کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکیڈمکس کے فرائض بھی انجام دے رہا ہوں۔ اگر میری تعلیمی قابلیت کی بات کریں تو میں نے ایم فل کیا ہے NAD یونیورسٹی کراچی سے، اور بیچلرز آف انجینئرنگ کیا ہے انڈسٹریل انجینئرنگ مہران یونیورسٹی سے۔ نمل میں میرا سفر 2019 میں شروع ہوا ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ممبر، اور نمل میں تقریباً 2.5 سال گزارنے کے بعد نمل نے مجھے اس قابل سمجھا کہ وہ مجھے کانٹریکٹ لیکچرر بھی آفر کیا۔ نمل میں میرا سفر اتنا آسان نہیں جتنا کہ عموماً لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ نمل میں ایک وزٹنگ لیکچرر سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکیڈمکس تک پہنچنے کا ایک بڑا ہی کٹھن سفر تھا، جو کہ شروع تو 2019 میں ہوا تھا، لیکن اصل کامیابی 2023 یا میں کہہ سکتا ہوں کہ 2024 کے درمیان میں ملی۔ 2024 میری زندگی کا ایک کامیاب ترین سال ثابت ہوا، اور میں نے 2025 میں کچھ نئے عزائم کے ساتھ، نئے مقاصد کے ساتھ قدم رکھا ہے۔ 2025 جو سال ہے وہ یقیناً اس کے لیے میں پر امید ہوں کہ وہ ایک روشن سال ثابت ہوگا۔ اگر میں اس سے پہلے کی بات کروں، نمل میں آنے سے پہلے کی، تو نمل میں آنے سے پہلے میں نے کچھ ذاتی تجربات کیے جو نہ صرف اکیڈمک سے ریلیٹڈ تھے بلکہ وہ کاروبار سے بھی سے ریلیٹڈ تھے، جس میں نے ایک پرسنل، کیونکہ میں ایک انڈسٹریل انجینئر ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میرا تعلق مینجمنٹ سے ہے، تو میں نے کوشش کی کہ کیوں نہ خود کاروبار کر کے دیکھا جائے۔ تو یقیناً کاروبار کا ایک تجربہ بڑا ہی مفید ثابت ہوا۔ ہاں، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وہ کاروبار جو ہے وہ ناکام رہا، لیکن اس تجربے نے بہت کچھ سکھایا۔ وہ جو کاروبار میں نے کیا وہ ایک فوڈ پروسیسنگ تھا، فوڈ مینوفیکچرنگ تھا، لیکن اس نے بڑے سبق دیے۔ سب سے پہلا سبق جو مجھے ملا وہ یہ تھا کہ کبھی بھی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو ان ریئل یا جو حقیقت میں ہو نہیں سکتا وہ نہ کریں۔ ایکسپیکٹیشن ایسی نہ بنائیں کہ جو حقیقت نہیں ہو سکتی۔ عموماً ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اس پہ کوئی ویڈیو ہم نے دیکھی، کسی کاروبار کا کسی نے ہمیں آئیڈیا دیا اور ہم نے کہا جی یہ تو بہت آسان کام ہے، ہمیں بھی کر لینا چاہیے۔ لیکن حقیقت میں اس کی صحیح مارکیٹ ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب مارکیٹ ریسرچ کیسے ہوگی؟ ایک تو تھیوریٹیکل طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کتابیں چھان لیں یا انٹرنیٹ پہ سرفنگ کر لیں تو آپ کو مارکیٹ ریسرچ ہو جائے گی۔ ایک مارکیٹ ریسرچ ہوتی ہے جو انسان اپنے کامن سینس سے کرتا ہے، اور وہی میری نظر میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کامن سینس کی کیا ریسرچ ہے؟ مثال کے طور پہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو کہ چاکلیٹ مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ تھی کہ جی بڑا ہی مفید کاروبار ہے، بہت اچھا منافع ہے، لیکن ذرا یہ غور کر لیجئے کہ آپ کی مارکیٹ میں کتنی چاکلیٹس، آپ جب کسی دکان پہ جاتے ہیں کتنی اویلیبل ہیں، اور اویلیبل ہونے کے ساتھ ساتھ جو نئی برانڈس ہیں وہ کتنی مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ذرا یہ بھی وہیں کھڑے کھڑے ریسرچ کر لیجئے کہ اگر آپ چاکلیٹ بنا لیتے ہیں تو بیچیں گے کس کو، کیسے بیچیں گے، جن لوگوں کو آپ انوالو کریں گے کیا وہ بھروسے مند ہوں گے؟ میری اس بات کو ہرگز ڈی موٹیویشن نہ لیجئے، میں آپ کو ایک موٹیویشن دے رہا ہوں کہ مارکیٹ ریسرچ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کتابیں چھانیں، آپ انٹرنیٹ چھانیں، آپ کو ضروری ہے کہ آپ صرف اپنا کامن سینس کا استعمال کریں اور جانیے کہ
کیا واقعی میں جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں. اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا نوجوانوں کی. نوجوان اپنی زندگی میں حقیقت سے بہت دور ہو گئے ہیں. نوجوان سمجھتے ہیں کہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے شاید وہ ایک رات میں اچیو ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہاں کچھ لوگوں کے لیے ہوا ہوگا ایسا، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن یہ ایک رات میں اچیو کرنا آسان نہیں ہے. اگر کوئی بھی نوجوان وہ چاہتا ہے کہ حقیقت میں کامیابی حاصل کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس چیز میں بھی دلچسپی رکھتا ہے اس پہ فوکس کرے. اب یہ کون سی نئی بات ہوئی؟ یہ تو تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تمام لوگ اسی پہ بات کرتے ہیں کہ جس میں دلچسپی ہو اس پہ فوکس کریں. تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی دلچسپی آج کل کن چیزوں میں ہو رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہ ساؤتھ کورین گانے سننا پسند کر رہے ہیں، فلمیں دیکھنا پسند کر رہے ہیں. بہت اچھی چیز ہے، دیکھیے، ساتھ ساتھ کورین لینگویج سیکھ لیجئے، یہی تو آپ کی دلچسپی ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو حساب کتاب لگانا بہت پسند ہے. وہ جب جاتے ہیں بازار شاپنگ کرنے تو جب پوائنٹ آف سیل پہ کھڑے ہوتے ہیں کسی مارٹ کے اندر تو خود حساب لگا لیتے ہیں کہ یہ آئٹم 4-5 ہیں تو یہ تقریباً اتنے روپے کے ہو گئے. تو ان کو حساب کتاب لگانا پسند ہے. تو کیوں نہ ایکسل کا کوئی کورس کر لیں. ایکسل کا کورس اگر کر لیا تو ڈیٹا انالسٹ بن جائیے. بہت ساری چیزیں ہیں کرنے کو. تو دلچسپی ایک تو معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھیے کہ آپ کو کیا کام کرنے میں مزہ آتا ہے. آپ کو کوئی بھی کام کرنے میں مزہ آتا ہے. آپ کو فلم دیکھنے میں مزہ آتا ہے تو آپ فلم کی طرف چلے جائیے، اس میں بہت سارے کام ہیں. ایک میرا دوست ہے، اسے ڈرامے دیکھنے کا نہ صرف شوق ہے بلکہ بڑے غور سے ڈرامے دیکھتا ہے. وہ ڈراموں کی غلطیاں پکڑتا ہے. تو میں نے اسے مشورہ دیا کیوں نہ تم اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنا دو. اس نے کہا جی میں تو بہت زیادہ شائع ہوں، کیمرے کے سامنے نہیں آ سکتا. تو میں کوئی بات نہیں، آپ کیمرے کے سامنے نہیں آ سکتے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی شائنیس دور کریں. ایسے لوگ جو ولاگنگ کر رہے ہیں ان کو کانٹینٹ نہیں مل رہا، آپ ان کا حصہ بن جائیے. آپ ان کو غلطیاں معلوم کر کے دیجئے، وہ ویڈیو بنا دیں گے آپ کی. یہ اس کی دلچسپی تھی. تو اپنی دلچسپی کو اپنا کیریئر بنائیے.